بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور عزیز سامعین، آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے آیا ہوں جو اگر آپ کے دل میں اتر گئی تو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ یہ کوئی عام تقریر نہیں، یہ ایک دعوت ہے اپنے رب کی طرف، اپنے حقیقی مقصد کی طرف، اور اس کامیابی کی طرف جو صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت تک چلتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے زندگی بدلنے والی اسلامی سوچ کی، وہ سوچ جو ایک عام انسان کو صحابی بنا دیتی ہے، ایک کمزور کو طاقتور اور ایک مایوس کو امید کا پہاڑ۔ نمبر 1، سب سے بڑی حقیقت، آپ یہاں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 54۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھائیو، آپ کا پیدا ہونا کوئی حادثہ نہیں، آپ کو اتفاقی طور پر نہیں بھیجا گیا، آپ کو ایک مشن کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت، اس کی رضا اور اس کی زمین پر حق کا بول بالا کرنا۔ جب آپ یہ حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر ناکامی سبق بن جاتی ہے اور ہر کامیابی شکر میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں آج میں کیا کماؤں گا، تو آپ عام انسان ہیں، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں آج میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں گا، تو آپ مومن ہیں، اور مومن کی زندگی بدل جاتی ہے۔ نمبر 2، ایمان کی طاقت جو پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہے، اگر خوشی آئے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ دیکھو صحابہ کرام کی زندگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر پتھر رکھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے احد احد۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زنیر نیزہ مارا گیا، وہ ایمان پر قائم رہیں۔ کیا ان کے پاس طاقت تھی؟ نہیں، ان کے پاس ایمان تھا۔ آج ہماری نسل کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ایمان کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر دل نہیں لگاتے، قرآن سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں مگر یقین نہیں رکھتے۔ آج سے فیصلہ کر لو، 5 نمازیں وقت پر جماعت سے، قرآن کا روزانہ کم از کم 1 صفحہ سمجھ کر پڑھنا، ہر رات حساب کتاب، آج میں نے اللہ کے لیے کیا کیا۔ یہ 3 کام اگر آپ مستقل کریں تو 6 ماہ میں آپ کی زندگی بدل جائے گی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 3، صبر اور توکل، کامیابی کا اصل راز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، سورۃ الانشراح۔ یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ مشکل میں ہوں تو یہ آیت دل میں بٹھا لو۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں اور قید خانے میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا سامنا کرنا پڑا، سب نے صبر کیا، توکل کیا اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ آج آپ بھی مشکل میں ہو سکتے ہو، نوکری نہیں، بیماری ہے، رشتہ نہیں بن رہا، قرضہ چڑھا ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، یاد رکھو اللہ آپ کو اس وقت آزما رہا ہے جب آپ سب سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، توکل کا مطلب ہے پورا زور لگاؤ پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسے چاہیے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ نمبر 4، وقت کی قدر، جو لوگ کھو دیتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وقت کا حساب رکھو، ایک لمحہ ضائع نہ کرو۔ آج ہماری سب سے بڑی بیماری ٹائم ویسٹ ہے، سوشل میڈیا، فضول باتیں، بے مقصد بیٹھنا۔ 1 گھنٹہ یوٹیوب دیکھنا آسان ہے، 1 گھنٹہ قرآن پڑھنا مشکل، 1 گھنٹہ گپ شپ آسان ہے، 1 گھنٹہ علم حاصل کرنا مشکل۔ فیصلہ کر لو، آج سے میرا دن اللہ کے نام پر شروع ہوگا، صبح جلد اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا، پھر کام کروں گا، رات کو سوئے بغیر حساب کتاب کروں گا۔ یاد رکھو، جو شخص اپنے وقت کا مالک بن جاتا ہے وہ اپنی تقدیر کا مالک بن جاتا ہے۔ نمبر 5، اخلاق اور کردار، حقیقی کامیابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آج لوگ کامیابی کو پیسے، گاڑی، گھر سے ناپتے ہیں، اسلام کامیابی کو اخلاق سے ناپتا ہے۔ سچ بولنا، امانت داری، والدین کا احترام، پڑوسی کا حق، غریب کی مدد، غصے پر قابو، یہ چیزیں آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، کون سا عمل جنت میں داخل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرنا اور اچھی اخلاق۔ اگر آپ کا اخلاق خراب ہے تو 1000 نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی۔
آج سے عہد کر لو، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، میں غریبوں کی مدد کروں گا۔ نمبر 6، آخری اور سب سے اہم بات، موت کی تیاری۔ بھائیو، ایک دن ہم سب مر جائیں گے، قبر میں اکیلے جائیں گے، حساب دینا پڑے گا، جنت یا جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے موت کا ذکر کرو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ آج ہی سے تیاری شروع کر دو، توبہ کرو، حقوق العباد ادا کرو، صدقہ کرو، والدین سے معافی مانگو، رشتہ داروں سے جوڑو، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے سچی محبت پیدا کرو۔ خلاصہ آج سے شروع کرو۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھو، تہجد پڑھو۔ نمبر 2، 5 نمازیں وقت پر پڑھو۔ نمبر 3، روزانہ قرآن پڑھو۔ نمبر 4، ایک اچھا عمل مستقل اختیار کرو۔ نمبر 5، برے لوگوں اور بری عادتوں سے دور ہو جاؤ۔ نمبر 6، اللہ پر مکمل بھروسہ کرو۔ یہ 6 باتیں اگر آپ نے اپنا لی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ سکون پائیں گے، برکت پائیں گے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور استقامت کی توفیق دے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے دلوں کو صاف کرے اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی ایسی ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں تو ابھی دین و دنیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام خیر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔